بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين صدق الله مولانا العظيم. اذ قال ربک، جب فرمایا آپ کے رب نے، للملائکہ فرشتوں کو، جب حکم دیا آپ کے رب نے فرشتوں کو، انی خالق بشرا من طین، کہ بے شک میں مٹی سے ایک انسان پیدا کر رہا ہوں. پچھلے 3 درس چکے، ان آیات پر گزر چکے. آج ہمارا چوتھا درس ہے انہی آیات پر. یہ ان آیات کو اتنی باریکی اور تفصیل کے ساتھ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ اصل میں اسی واقعہ میں وہ چھپا ہوا راز ہے جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام سے شیطان کی دشمنی کہاں سے شروع ہوئی. یہ ہماری بشری کمزوری ہے، بلکہ بہت بڑی کوتاہی ہے کہ ہم دنیاوی طور پر اگر کوئی ہمارے باپ دادے کا دشمن ہو تو ہم اس کو کبھی بھی بھلاتے نہیں، اس کو کبھی بھی بھلاتے نہیں کہ یہ میرے باپ کا دشمن ہے، میرے دادے کا دشمن ہے. وہ دشمنی دنیاوی ہوتی. اور یہاں روحانیت میں، دین میں، اللہ کی اطاعت میں شیطان نے حضرت آدم سے دشمنی کی. ہر اولاد آدم کے فرد پر فرض ہے کہ اس کو اس دشمنی کا پتہ ہو. اور اسی لیے کل قیامت والے دن اللہ یہ پوچھ سکتے، کیا میرے بندو شیطان نے میرا تو انکار نہیں کیا؟ آپ یہاں جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں شیطان اللہ کو رب کہہ کے پکار رہا ہے کہ نہیں؟ بھائی پچھلے 3-4 درس گزر چکے ہیں، شیطان اللہ کو کس لفظ سے پکار رہا ہے؟ رب سے. آگے بھی آئے گا، ذرا صفحہ نمبر 51 نیچے سے تیسری لائن کو دیکھیے، اگلا صفحہ. شیطان اللہ کو کیا کہہ رہا؟ قال ربی، اے میرے رب. کیا کہہ رہا؟ اے میرے رب. شیطان نے توحید میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی چیز کا انکار نہیں کیا. اس نے انکار کیا اللہ کی خلافت کا. اس نے انکار کیا کس کا؟ یہ کہا میں بہتر ہوں آدم سے، مجھے آپ کا خلیفہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن پوچھ سکتے ہیں، میرے بندے اس کی میرے ساتھ تو کوئی دشمنی نہیں تھی، اس کی اصل دشمنی تو آپ لوگوں کے ساتھ تھی، لیکن یہ بھی کوئی عقل مندی ہے کہ تمہاری وجہ سے میرا دشمن ہوا، میرا باغی ہوا، اور تم ہی اس کے کندھے سے کندھے ملا کر کھڑے ہو گئے. بھائی مجھے بتاؤ ایک بات، ایک بندہ ہم سے کہے یار 1 لاکھ روپے قرض چاہیے، مجبوری ہے، آپ کے تعلق والا ہو، آپ اس کو 1 لاکھ روپے قرض دے دیں، اور وہ آپ سے 1 لاکھ روپے لے کر آج آپ ہی کے خلاف تھانہ کچہری میں جا کے کوئی درخواست دے دے
اور آپ کو پتہ چلے کہ جو پیسے کل شام مجھ سے لیے گئے ہیں میرے خلاف تھانے اور عدالت میں جو درخواست دائر کی گئی ہے وہ میرے ہی پیسوں سے میرے ہی خلاف دی گئی ہے، تو آپ اس تکلیف کو بھلا سکو گے؟ نہیں۔ تو شیطان کی ہم جو دشمنی چلی وہ تو اصل حضرت آدم سے دشمنی، اور میں یہ کس آیت سے سمجھاؤں؟ سورہ فاطر کی آیت میں شاید اللہ یہی شکوہ کر رہے ہیں، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، لوگو شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو کیا سمجھو؟ دشمن سمجھو۔ پورے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی پر، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی جگہ شیطان نے انکار نہیں کیا، شیطان نے انکار نہیں کیا۔ اس نے انکار کیا کس کا؟ اللہ کے خلیفہ ہونے کا، کہ میں آدم کو اللہ کا خلیفہ نہیں مانتا، اللہ کا خلیفہ مجھے ہونا چاہیے چونکہ میں پیدا کیا گیا ہوں کس سے؟ اس لیے اذ قال ربک، جب فرمایا تیرے رب نے للملائکہ، فرشتوں سے، انی خالق بشرا من طین، جس وقت میں مٹی سے ایک انسان پیدا کروں، اس کی تفصیل گزر چکی ہے پچھلے درسوں میں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس انسان کو پایہ تکمیل تک پہنچا چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں میں اپنی روح پھونک چکوں۔ ان دونوں جملوں کی تشریح بھی پچھلے درس میں آ چکی ہے۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب آدم کو کیا کرنا؟ اس جملے کی تشریح بھی پچھلے درس میں آ چکی ہے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے کے سارے فرشتوں نے کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ کیوں سجدہ کیا؟ کیا مقصد تھا؟ وہ تفصیل پیچھے درس میں آ گئی ہے۔ الا ابلیس، مگر شیطان نے سجدے سے کیا کر دیا؟ استکبر، اس نے کیا کیا؟ کل کا جو ہمارا درس ہوا تھا وہ استکبر پہ ہوا تھا، اس نے غرور کیا۔ اور آگے کیا ہے؟ وکان من الکافرین، ہو گیا کس میں سے؟ کفر کا اصل معنی ناشکری ہے۔ بھائی کفر کا اصل معنی کیا ہے؟ ناشکری ہے۔ اس کو ذرا سمجھیے، آج میں نے اور آپ نے ذرا اس جملے کو سمجھنا ہے۔ فرمایا وکان من الکافرین، یہ ہو گیا کن میں سے؟ ناشکری۔ قرآن کریم نے ناشکری کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ کفر کا کیا۔ کیوں؟ اصل میں کفر کی جو جڑ ہوتی ہے نا وہ ناشکری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بندے کے جن برے عملوں سے تکلیف ہوتی ہے ان میں ایک بدترین عمل ناشکری ہے۔ بھائی ایک بدترین عمل کیا ہے؟ ناشکری۔ شیطان پر اللہ نے فضل یہ کیا کہ اس کو فرشتوں کے ساتھ رکھا۔ یہاں کسی اور جن کا حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا فرشتوں کے ساتھ مل کر تذکرہ نہیں ہے، صرف کس کا تذکرہ؟ صرف شیطان کا تذکرہ۔ پتہ چلا یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، قرآن کا اسلوب بتا رہا۔ اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کر کے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، پتہ چلا کہ وہاں کون موجود تھا؟ شیطان موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب خاص فرشتوں کو عطا کیا، جنات کو عطا، جنات میں سے صرف ابلیس کو اللہ نے قرب عطا کیا، اپنے قریب کیا۔ اور یہ جو پورا وقوع ہوا یہ ملائے اعلیٰ میں ہوا۔ بھائی کہاں ہوا؟ ملائے اعلیٰ کے جو پیچھے بدھ کا درس تھا اس میں ملائے اعلیٰ کی تشریح آپ کے سامنے آئی تھی، اور جو ہمارے جو جمعے کا موضوع چل رہا ہے بھائی وہ بھی کیا چل رہا ہے؟ اب ملائے اعلیٰ میں آپ کو پتہ ہے جنات وہاں جا کے کوئی بات سنیں، اوپر سے شیطان کیا مارتے ہیں؟ اوپر سے فرشتے کیا مارتے ہیں؟ شہاب ثاقب، آپ نے پچھلی سورت کے شروع میں پڑھا۔ توجہ کرنا ذرا،
اب ملائے اعلیٰ تک جنات پہنچ ہی نہیں سکتے، اس کو تو بڑی محفوظ جگہ بنا دیا گیا۔ ملائے اعلیٰ تو وہ دفاتر ہیں آسمان پر جہاں فرشتے کے بڑے بڑے ادارے ہیں، اور جہاں سے فرشتے پوری کائنات کے سسٹم کو کیا کرتے ہیں؟ کنٹرول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عام جنات کو وہاں تک جانے کی اجازت نہیں دی، وہاں تک صرف کس کو اجازت تھی؟ ابلیس کو۔ اللہ نے اتنا قرب دیا، اللہ نے اتنا قرب دیا، اور جب اللہ نے اتنا قرب دیا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ ملا کر اس کو حکم دیا، ملائے اعلیٰ میں اس کو رکھا، اپنے عرش کے سامنے تک آنے کی اس کو اجازت دی، اور ساری زندگی یہ عنایات ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے فرشتوں سجدہ کرو، اور ساتھ حکم دے دیا شیطان کو بھی، اس بدبخت کو تو سجدہ پہلے کرنا چاہیے تھا، اس کو تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ دیکھو بھائی میری ایک بات سنیں، ایک آدمی کے 4 بیٹے ہو اور اس کو کسی جگہ سے لاوارث بچہ مل جائے، وہ اس لاوارث بچے کو بھی اٹھا لے، اپنے 4 بچوں کے ساتھ ملا لے، اور جس طرح اپنے 4 بیٹوں کو پڑھائے تربیت دے، اس 5ویں کو بھی دے، اور جس طرح اپنے 4 بیٹوں کی شادی کرے 5ویں کی بھی کرے۔ حد یہ ہے کہ جب وہ اپنی جائیداد تقسیم کرے، جس طرح 4 بیٹوں کو پورا حصہ دے، 5ویں کو بھی اپنے بیٹوں کی طرح برابر کا حصہ دے، تو آیا یہاں اس بندے کی زیادہ اطاعت اور فرما برداری 4 پر آئی یا 5ویں پر آئی؟ 4 جو تھے وہ تو بیٹے ہوئے، اور اس 5ویں کو اس اللہ کے بندے نے بیٹوں کے برابر حیثیت دی۔ اب کل کو کسی فیصلے میں یہ 4 تو ابا کی فرما برداری کریں، یہ 5واں آکڑ جائے تو زمانہ لعنت بھیجے گا کہ نہیں؟ زمانہ کہے گا تیری تو اوقات ہی نہیں، تجھے تو اپنے والد کا پتہ ہی نہیں، تو تو لاوارث ہے۔ اس بندے نے تجھے اٹھا کر صرف بیٹوں والی حیثیت نہیں دی، بلکہ اپنے بچوں کی طرح پڑھایا لکھایا، تیری شادی کی، یہاں تک کہ اپنی جائیداد کے 5 حصے کر کے تجھے برابر کا حصہ دیا۔ وہ 4 اگر کرے تو ہو سکتا ہے وہ جسمانی بیٹے ہیں، ناز و نخرے میں والد کے ساتھ کسی موقع پر مخالفت کر دیں، بندہ خدا تجھے تو حق ہی نہیں پہنچتا کہ تو اپنے اس شخص کی کیا کرے؟ نافرمانی کرے۔ یہی معاملہ شیطان کا ہے، یہی معاملہ کیا ہے؟ شیطان کا ہے۔ تیری تو اوقات ہی نہیں ہے کہ تجھے ملائے اعلیٰ میں رکھا جائے، فرشتوں کے ساتھ رکھا جائے، اللہ کے عرش کے سامنے رکھا جائے، اور اللہ تجھے یہ عزت بخشے کہ جس وقت میں آدم میں روح پھونکوں گا اور سارے فرشتے سجدے میں جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے باقی جنات کو نہیں کہا کہ تم بھی ساتھ سجدے میں جانا، اللہ نے جنات میں سے صرف اس بدبخت کو یہ عزت بخشی، اس کو تو فرشتوں سے پہلے سجدے میں پڑ جانا چاہیے تھا۔ اللہ کی عنایات کو دیکھتے، اللہ کے فضل کو دیکھتے ہوئے، اللہ کی نوازشوں کو دیکھتے ہوئے چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سجدہ کرتا، لیکن صورتحال الٹ ہو گئی کہ سارے فرشتے سجدے میں گر گئے۔ اس نے کہا میں تو سجدہ، بھائی اس سے بڑی کوئی نمک حرامی ہو سکتی؟ بھائی میری بات سمجھ پائیں؟ اس لیے قرآن نے کہا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو کن میں سے تھا؟ ناشکروں میں سے۔ میں یوں ترجمہ کر سکتا ہوں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہو گیا نمک حراموں میں سے، اور ہو گیا کن میں سے؟ اب بھائی یہ تو شیطان بدبخت کا کام ہے، مجھے اور آپ کو تو اپنا سبق یاد کرنا ہے۔ اب اس سے پتہ یہ چلا بھائیوں، میں اور آپ بھی ذرا غور کرو، اللہ نے ہم پر بھی کوئی عنایتوں کی کمی نہیں چھوڑی، اللہ نے ہم پر بھی اپنے فضل کی کوئی کمی رہنے، اور بھائی کہاں قطرہ ناپاک اور کہاں اللہ کا خلیفہ۔ ہم اپنے احوال پر غور کریں تو ہماری یہ اوقات ہے کہ ہم اللہ کی خلافت تک پہنچے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اور اللہ نے اتنی نوازشیں کی ہمارے اوپر تو حد ہی کر دی کہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی شامل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے بندوں میں جو مغفرت اور فضل کے جو
سب سے بڑا پیکج اپنی بندوں میں سے دینا تھا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ کی طفیل سے ہمیں مل گیا۔ جب ہمارے اوپر اللہ کا یہ فضل ہے تو ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اللہ کی ناشکری کریں۔ ہاں بشر ہے بھائی، سمجھنا آخری بات، آپ حضرات بھی تھکے ہوئے ہیں، میں بھی ڈھنگ سے آرام نہیں کر سکا۔ بشر ہے، بھولتے ہیں، ٹھوکر کھاتے ہیں، غلطی کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے میرے بندو یہ سب کچھ بارے میں ہے، لیکن وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، بغاوت بارے میں نہیں ہے۔ اس لیے پچھلے درسوں میں یہ بات آئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان، حضرت داؤد کا تذکرہ کر کے، ان کی کسی بشری کمزوری کا تذکرہ کر کے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تمہیں کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ نعم العبد، میرے بہترین بندے۔ کیا ہے؟ میرے بہترین بندے ہیں۔ سمجھ میں یہ آیا اللہ تعالیٰ گناہ سے ناراض نہیں ہوتے، اللہ وہ ہمارا خالق و مالک ہے۔ دیکھو ایک بچہ ہے نا، والد کو پتہ ہوتا ہے یہ میرا بچہ مزاج کا تھوڑا سا تیز ہے، اس کو اگر ایک بات کروں گا ہو سکتا ہے سامنے سے بول پڑے، لیکن اس میں ہے یہ کہ جو میں کہوں گا اس کو پورا کرے گا۔ میں اپنے ایک دوست کے پاس بیٹھا تھا، انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا پتر ہے، انہوں نے کہا ابا جی ساڈے کول نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، وہ سب سے لاڈلا بیٹا چلا گیا، کہنے لگا دیکھو یہ کہے گا کہ ابا جی ساڈے کول نہیں ہوتا، لیکن دیکھنا 2 دن میں سارا کر دے گا۔ اس بچے میں تھوڑا سا یہ کمزوری ہے کہ یہ بول پڑتا ہے لیکن جو میں کہتا ہوں اس کو کرتا بھی یہی۔ اب باپ کو پتا، باپ اس جملے سے برا نہیں مانا کہ ابا جی ساڈے کول نہیں ہوتا، اس کو پتا وقتی طور یہ غصے میں کہہ دیتا ہے، لیکن پھر جو میں کہتا ہوں اس کو کیا کرتا ہے؟ یہ پورا کر دیتا ہے، یہ پورا کر دیتا ہے۔ اب باپ کو بچے کی اس کمزوری کا پتہ، وہ ہمارا خالق و مالک ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے ان میں بھولنے کا مادہ رکھا ہے، ان میں بشریت غالب آ جاتی ہے، بشریت کیا آ جاتی ہے؟ غالب آ جاتی ہے۔ اس لیے تو اللہ نے بھائی جب توبہ رکھی، اور بھائی جو آدمی سالن پکا رہا ہے وہاں روٹی بھی تو ہوگی، کیوں بھائی؟ جب اللہ نے توبہ کہا جی میں تواب ہوں، میں رحیم ہوں، تو آگے کو مخلوق بھی تو چاہیے تھی جس پر رحم ہونا تھا۔ جب اللہ نے فرمایا کہ میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، تو آگے گناہ کرنے والے بھی تو ہونے تھے۔ تو گناہ ہو جانا یہ کوئی عیب نہیں، ہاں گناہ پہ ڈٹ جانا، پھر اس گناہ پر اکڑ کر ڈٹ کر اس کو بغاوت کی حد تک لے جانا۔ اس لیے قرآن وہاں لفظ بولتا ہے کان من الغاوین، کان من الغاوین، یہ سرکشوں کی حد تک چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے، اس لیے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ بھائیو ہم جیسے کیسے ہیں، ہمیں اللہ کی اطاعت میں ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ سب معاف کر دیں گے، لیکن ناشکری نہ کبھی قریب آئے، ناشکری نہ کبھی قریب آئے۔ بندہ کی زبان پر ہر وقت کیا رہے؟ شکر جاری رہے۔ اس لیے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے انشاءاللہ، اللہ نے توفیق دی تو اگلی آیت سے کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔